شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، والصلاة والسلام علی نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ یوسف کو ہم نے کل چھوڑا تھا اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کے بارے میں آج ہم جانیں گے، یعنی بعد میں اور 13ویں جز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو آپ کے اوپر وحی کیا ہے یہ قرآن میں سے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ تو یہاں پہ قصہ شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا، جو کہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سورہ بھائیوں کی کہانی ہے، جو بھائیوں نے حسد کر کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور جب ڈال دیا اس سے پہلے وہ لوگ جب پلاننگ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی احب الینا، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے بھائی کون ہیں؟ بنیامین علیہ السلام، ان کے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام، اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایک عصبہ ہیں۔ یہ لوگ کتنے تھے پھر؟ 10 اور 2 ٹوٹل 12۔ نحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد جو ہے خود ہی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کیا یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی والد جو ہے کسی بیٹے سے کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں سب کو برابر کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہ وہ سب سے محبوب ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ یہ دل کا معاملہ ہے، اس پر پکڑ مت کر، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ دل کے معاملے میں ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بہتر دکھ سکتا ہے اولاد میں سے، یا کوئی جو ہے محبوب ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں کبھی بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان کے والد ان کو لے کر آئے اور کہا کہ میں ایک باغیچہ دینا چاہ رہا ہوں ان کو، تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ پہلے رسول اللہ کو گواہ بنا لو، تو رسول اللہ نے کہا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی کو دے رہے ہیں دوسرے بھائی کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں بہت 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 اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے یہ کہ مرنے سے پہلے انسان ایک بیٹے کے نام پہ سارا زمین وغیرہ جائیداد کر کے چلے جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے آیتیں وراثت کے نازل کی، جس میں جس کو جو حصہ ملنا ہے وہی ملنا ہے۔ ہاں اگر جو ہے البتہ وارث کے علاوہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے میں ایک بیٹے کو زیادہ دینا چاہ رہا ہوں یا نہیں۔ جس کو وراثت نہیں ملنے والی ہے اس کو آپ وصیت کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں؟ ہاں سنو، ایک تہائی کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی کسی مدرسے کو دینا چاہ رہے ہیں، کسی مسجد کو دینا چاہیے، دور کے رشتہ دار ہیں جن کو حصہ نہیں ملنے والا ہے ان کو آپ 1/3 دے سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہ بھی 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے
کہ آپ جو ہے مال چھوڑ کر جائیں اپنے اولاد کے لیے تاکہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے نہ پھریں. بھیک مانگنا یہ بالکل غلط بات ہے. لوگوں کے سامنے اہل عیال کو زبردستی جو ہے بھیک منگوانا یہ بالکل غلط بات ہے. ہم پورا صدقہ کر دیں گے مرنے سے پہلے، بالکل غلط بات ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلائے. سب سے پہلا صدقہ وہی استاد نے کہا دینار جو ہے بہترین دینار وہ ہے جو آپ کے گھر سے شروع ہو، پھر اس کے بعد کچھ زیادہ ہو تو باہر جانا چاہیے. اس طرح سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی ظلم نہیں کیا. تو لیکن یہاں پر اگر کوئی بھائی بول دیتا کہ نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب پلاننگ ہو رہی تھی تبھی بول دیتا کہ بھئی یہ سب غلط ہے، اللہ سے کرو اس طرح سے، تو یہی رک جاتا تھا معاملہ. لیکن کوئی بولا نہیں. اسی لیے کبھی بھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام، گناہ کا کام اور اس طرح سے مشورے دیے جا رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے وہاں پر روکنا لوگوں کو. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی آپ کے روکنے سے پوری پلاننگ جو ہے فیل ہو جائے اور سب کام رک جائے. اگر یہاں کوئی اٹھ کر بول دیتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے تو یہ سب نہیں ہوتا. لیکن ایک انسان بولا، وہ بھی بولا کہ قتل مت کرو، قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو. ایٹ لیسٹ یہاں تک بات آ گئی کہ آپ قتل مت کریے، کنویں میں ڈال دیجیے. یہ غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی جو ہے جائیں گا کاروان آ کے اس کو اٹھا لیں گے، یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیں گے. تو اس طرح سے اب وہ لوگ شاطر بھی بہت تھے، جو بھائی تھے وہ آ کے الٹا سوال پوچھے کہ اے میرے والد، قالوا یا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، کہ آپ ہمارے پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ یوسف پہ؟ ایسا نہیں کہ بھئی آپ بھیج دیجیے، اس طرح سے نہیں، الٹی لا رہے ہیں. ریورس سائیکالوجی جسے کہتے ہیں، الٹی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم جو ہے نصیحت کرنے والے ہیں، کل بھیجیے ہمارے پاس. اس طرح سے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انی ليحزنني ان تذهبوا به، کہ مجھے غم میں آتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لے کے جائیں گے اور کوئی بھیڑیا انہیں کھا لے گا. حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں علماء بھی کہتے ہیں یہاں پہ اگر یہی بہانہ وہ لوگ بعد میں استعمال کرتے ہیں تو نیگیٹو سوچ، جو منفی سوچ ہے انسان پہلے سے اگر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو شیطان ہو یا دوسرے انسانوں میں سے بھی جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہی چیز اٹھا لیں گے. اس لیے منفی سوچ بہت غلط ہے. مثبت سوچ ہونا چاہیے. کبھی بھی کیسا بھی معاملہ ہو پازیٹیو سوچنا چاہیے انسان کو. منفی سوچ سے جو ہے انسان، شیطان چاہتا ہے کہ آپ منفی سوچیں، سوچ کر جہنم میں پہنچ جائے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے، پیچھے فرعون کی قوم آ رہی ہے، سامنے سمندر ہے، اب کیا کرنا نہیں معلوم، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ان معی ربی، میرے ساتھ بے شک رب سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی مثبت سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرنا. جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی کہ آپ جو ہے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے. یہاں پہ بھی یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ڈرتا ہوں، تو انہوں نے اسی کا فائدہ اٹھا لیا. تو پھر وہ لا لیے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈال کر. کیا لے کے آئے دلیل کے طور پر؟ کون سا کپڑا؟ قمیص، شرٹ. عربی میں قمیص کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی کپڑا اوپر سے پہنتے اس میں دو ہاتھ الگ سے بنے. اور احب اللباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیص پسند تھا. رسول اللہ کو قمیص پسند ہے. ایک تو جو عمرہ میں پہنتے ہیں نا وہ ہے، وہ بھی عام لباس ہونا، ردا کہتے ہیں اسے. ایک ہے قمیص جس میں ہاتھوں کے لیے جگہ بنے، کیونکہ بس اوپر سے پہن لینا ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اچھی طرح جو ہے عورت چھپ جاتا ہے. تو یہاں پہ قمیص کا دیکھیں بہت بڑا معاملہ ہے. بار بار قمیص لے کر آئیں گے یہاں پر. تو وجہ والا قمیص ہی بدم الکذب، جھوٹا خون لے کر آئے. تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹا خون ہے. کیسے معلوم ہوا؟ قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی، قمیص پھٹی نہیں تھی. بھیڑیا آتا تو کھاتا تو قمیص پھاڑتا. تو یعقوب علیہ السلام بولے کہ تو جھوٹ ہے. تو پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ یار یعقوب علیہ السلام کوشش کیوں نہیں کی کہ اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے؟ انہوں نے بس کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. کیونکہ وہ بہت ضعیف تھے، وہ کوشش کرنا بھی چاہ رہے تھے. تو کیا کوشش کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے، واللہ المستعان علی ما تصفون. اور پھر ایک کاروان آیا، ان کو اٹھا لے گیا، قافلہ آ کر ان کو لے کے گیا اور بہت کم میں بیچ دیا. اور یہاں یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ فتنہ ہوتا ہے. تو پہلے فتنہ تھا حسد کا فتنہ، یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا گیا. دوسرا فتنہ کیا ہے؟ شہوت کا فتنہ، جو انسان نوجوانی میں
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو شہوت کا فتنہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو یوسف علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اور یہاں پہ الفاظ دیکھیے کہ وہ سارے دروازے غلقت الابواب، اغلقہ یعنی بند کرنا ہے، کہ غلقہ جب نام کے ساتھ تشدید کے صیغہ آتا ہے باب تفعیل کا، تو اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں، پورے دروازے بند ہو چکے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے کئی بہانے تھے کہ گناہ کرنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. ایک تو کیا تھے، کئی بہانے کیا کیا بول سکتے ہیں. ایک وہ مسافر تھے، اپنی جگہ میں نہیں تھے، ہے کہ نہیں، کیونکہ انسان جب سفر کرتے جاتا ہے تو گناہ میں بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے یا غریب کن فصیح، کہ بھئی آپ جو ہے کیا کن نصیح، کہ اے جو غریب ہے، جو اپنے شہر سے دور ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کن رقیب، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. کیونکہ جو مسافر ہے وہ گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ہمارے گھر والے نہیں ہیں، کچھ بھی گناہ کرو یہاں پہ. اس لیے جو اپنے وطن چھوڑ کے چل جاتے ہیں، کسی کی فکر نہیں ہوتے، ایسے شنیع گناہ کرتے پھرتے ہیں، تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. دوسرا کیا تھا، یوسف علیہ السلام غلام تھے. تیسرا سارے دروازے بند تھے. چوتھا کوئی راستہ نہیں تھا. پانچواں ان کے پاس جو ہے اپنی خود کی اختیار نہیں تھی، یہ جو ہے مالکن ہے سامنے، کوئی اور وہ نہیں ہے. چھٹواں وہ نوجوان تھے. تو اس طرح سے بہت سارے بہانے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے بچایا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، دیکھیں انہ من عبادنا المخلصین. اب اخلاص سے کوئی بھی کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ لنصرف عنہ السوء، برائی کو دور کر دے گا، والفحشاء. اخلاص بہت ضروری. اخلاص سے ہی اگر ہم عمل کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے مصیبتوں کو حل کرتے جائے. انہ من عبادنا المخلصین. اور پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اخلاص کی وجہ سے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ بولیے فائدہ کیا ہے، سب دروازے بند ہیں، بھاگ کے کہاں، پھر بھی بھاگ رہے ہیں. اور وہی بھاگنے کی وجہ سے وہ بچ گئے ہیں گناہ سے. کیوں؟ کیونکہ بھاگتے وقت کیا ہوا، کیا پھٹا پھر سے قمیص، پھر سے دوسرے بار قمیص آ گیا. دوسری بار کہاں سے پھٹا، پیچھے سے پھٹا. اور کس نے کہا، کس نے گواہی دی قمیص کے بارے میں؟ چھوٹا بچہ. اللہ کا معجزہ ہوا. چھوٹا بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ جو مہد میں تھا، اس نے اشارہ کیا. چار بچے ہیں جو باقی ہیں بچپن میں. عیسیٰ علیہ السلام، یہ لڑکا، یہ بڑکا جو اشارہ کیا، شاہد بولتے ہیں اس کو، گواہ. تیسرا جریج کے بارے میں، جریج علیہ السلام یا رحمہ اللہ ان کے بارے میں، جو بنو اسرائیل وغیرہ کے ہیں. اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی کنگھی کرنے والی کی بیٹے نے کہا کہ اے ماں تم کود جاؤ پانی میں. جو کنگھی کرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کنگھی کرنے والی تھی، اس نے کہا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو فرعون نے اس کو جلا دیا تھا، تو سارے ایک کے بعد ایک بچے کو جلا رہے تھے. تو ماں جو ہے سوچ رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی. تو بیٹا جو گود میں تھا اس نے کہا کہ ماں کود جاؤ، آپ کے لیے جنت ہے. تو اساسوں جب آسمان میں جنتوں میں گئے تھے تو خوشبو آ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا یا جبریل کس کی خوشبو؟ ہمیں نام بھی نہیں پتا اس کنگھی کرنے والی کی، فرعون کی کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کی. تو انہوں نے کہا یہ قصہ ہے. تو فرعون کی جو کنگھی کرنے والی تھی وہ توحید کی وجہ سے وہ شہید ہوئی تھی، تو آج اس کی خوشبو جنت میں بھی نظر آ رہی ہے. تو اس کا لڑکا بھی جو ہے بات کیا تھا کہ ماں آپ پوچھ جائیے، یہ جو ہے عذاب جو ہونے والا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کا جنت جو ہے ہمیشہ. جو چار لڑکے جو ہے، چار مولود بات کیے، لڑکے مطلب لڑکے نہیں، چار جو گود میں ہوتے ہیں پیدا ہوئے سو بچے، وہ بات کیے تھے. فلما رأى قميصه قد من دبر، تو پیچھے سے پٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی یہ آپ کی پلاننگ ہے اس طرح سے. پھر اگر پلاننگ ہے تو پھر کیوں جیل میں کیوں ڈالے ہیں عزیز؟ معلوم ہو گیا تھا کہ بھئی یوسف علیہ السلام بری ہے، پھر بھی جیل میں ڈالے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. کیونکہ بعد میں وہ قصہ بھی ہوا کہ امرأۃ العزیز نے بلایا اور کہا کہ آپ سیب پھل وغیرہ کاٹیے، تو سب لوگ اپنا ہاتھ کاٹنے لگے. ہاتھ کاٹ کے اور کہا کہ بھئی یہ انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا، خوبصورتی کی وجہ سے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ بالکل ایک فرشتہ ہے. تو ہاتھ کاٹنے لگے. تو اس کے بعد سجن میں گئے. سجن یعنی جو جیل میں تھے وہاں پر بھی جا کر دعوتی کام کر رہے ہیں. تو آئے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو میں احدہما انی ارانی عصیر خمرا، میں شراب نکل رہا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے سر پہ سے
چڑیاں کھا رہی ہیں، تو پہلے کو کہا کہ آپ جو ہے بچ جائیں گے، آپ جو ہے ساقی بن جائیں گے راجا کے، اور یہ بعد میں کام آنے والا ہے. اور پھر دوسرے کے لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے صلیب پر لٹکائے جائیں گے. تو اس سے پہلے جو ہے یوسف علیہ السلام دعوت دیتے تھے کہ آپ جو ہے توحید پر آ جائیے. تو سجن میں بھی جو ہے جیل میں بھی انہوں نے کہا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک خمر پلائیں گے اور دوسرے جو ہے یہ کام کریں گے. پھر خواب دیکھتا ہے راجا. کیا خواب ہے وہ؟ قال الملک، خواب دیکھتا ہے راجا. کسی کو یاد ہے خواب؟ ہاں، 7 دبلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. اور 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، جو دبلی ہے وہ موٹی کو کھا رہے ہیں. اور 7 سنبلات، 7 جو ہے گیہوں کے دانے وغیرہ دکھے جو ہرے ہیں، اور 7 جو پیلے پیلے ہو گئے سوکھ گئے سوا. تو یہ خواب ہے کہ آپ کو 7 جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آنے کے بعد جو ہے یہ قصہ جو پوچھا اس آدمی نے، تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میرا معاملہ سیٹ کرو پھر جا کے بتاتا ہوں تعبیر. اللہ پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا توکل تھا، انہوں نے کہا میں تعبیر بتا دیتا ہوں. قال تزرعون 7 سنین دابا، اس طرح سے 7 سال آپ جو ہے پلاننگ کریں گے. تو راجا اتنا خوش ہو گیا، کیونکہ اگر پہلے ہی کہتے، یعنی اللہ پہ توکل جو ہے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنایا کہ راجا بولا کہ مجھے بلاؤ. حالانکہ راجا فائدہ اٹھا کے چھوڑ دے سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ راجا اس کو بلائے گا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے میں نکل رہا ہوں، تو تب جو ہے تفتیش ہونی چاہیے کہ اب میں نکل رہا ہوں. تو تفتیش ہونی چاہیے کہ بھئی بری ناظر بری نکلو یہاں سے. نہیں تو لوگ جو ہے کہیں گے کس طرح سے کہ نبی کا جو ہے نبی اصل دین اللہ تعالیٰ کے دین پر داغ آئے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. تب سب کو بلایا گیا اور کہا، تو سب نے مان لیا کہ ہاں یہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ الان حصحص الحق، اب یہ حق آ گیا ہے کئی سال کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کی وجہ سے. تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کا پھر قصہ شروع ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ. بھائیوں کے ساتھ پھر بھائی آتے ہیں اور بہت جو ہے خیرساری ہوتی ہے. بھائی جو ہے آ کر مانگتے ہیں یہ سارے چیزیں، اور پھر یوسف علیہ السلام بنیامین علیہ السلام کو رکھ لیتے ہیں. اور رکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اتنے رونے لگتے ہیں اور وہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں. وہ ید عیناہ من الحزن فهو کظیم. اور یعقوب علیہ السلام رونے لگتے ہیں. تو وہ لوگ رشتہ دار اتنے تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ ایسی بات بولتے ہیں، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالین. آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اتنے سال ہو گئے بہت سال ہو گئے ہیں. تو آپ ذکر کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ ہلاک نہ ہو جائیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور جو غم ہے اللہ تعالیٰ کو ہی میں شکایت کروں گا. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں ایسی چیز جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف اور یہ بنیامین ہے، اور بھائیوں کو وہ معاف کر دیے. معاف کر دیے، حالانکہ بدلہ دے سکتے تھے وغیرہ نہیں. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اتنی تکلیفیں اتنے سالوں سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن ابھی معاف کر دیا. قال لا تثریب علیکم اليوم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ کہا. کب کہا تھا یہ؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وارحم وحامی. ہاں، فتح مکہ میں کہا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہا. کعبہ پہ چڑھ کر سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب حکم آئے گا کہ سب کو مارا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. کتنے سال ہو گئے تھے؟ فتح مکہ کب ہوا؟ 8ویں سال میں ہوا تھا. یعنی مکہ کے 13 سال، پھر 21 سال کے ظلم کا بدلہ ابھی دینے کا وقت تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابھی معاف کرنے کا وقت ہے. معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے. اس لیے ایک صحابی جو ہے فتح مکہ میں کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے بدلے کا دنیا ہے، خون کا دن ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے والا. انسان بڑا وہی ہے جو جب آ جائے پوزیشن پہ جو ہے معاف کرتے جائے. تو لوگوں کو معاف کرنا یہ بڑی صفت ہے. رحمت للعالمین ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی معاف کر دیے. اور یہاں پہ پھر سے قمیص کا کام آیا ہے. کیسے کام آیا؟ آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. یوسف علیہ السلام کہا اس کو جا کر ہمارے والد صاحب کے پاس آنکھوں پر پھینک دیجیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو ہے کہ آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. تو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا یہی تعویل ہے. اسے بہانہ لگاتے ہیں لوگ کہ سجدہ جائز ہے، لیکن یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا. عزت کا سجدہ جو یعقوب علیہ السلام اور جو ان کے والدہ اور 11 ستارے
یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، لیکن ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے اور شرک ہے، شرک ہے، سجود لغیر اللہ شرک اکبر میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اب دعا کر رہے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ آپ جو ہے ہمارے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں، آپ نے دنیا اور آخرت کو بنایا، دنیا اور زمین کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما، مجھے بس مسلمان کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں سے مجھے ملا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انباء الغیب، غیب کی جو خبریں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس طرح وہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جو قصے بس قصے نہیں، یہ عبرت ناک ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یہ قصوں میں کیا ہے عبرت ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پہ تفکر کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دو چھوٹے سورہ ہیں، سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ رعد کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیوار، جدار ہے وہ۔ رعد بجلی، بجلی، رعد یعنی بجلی، بجلی کی آواز ہے یا روشنی ہے؟ آواز بھی ہے، لیکن رعد کا مطلب کیا ہے؟ یہ گرجنے کی آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ گرجنے کی آواز کو اپنے پاس کیا کہتے ہیں اس کو؟ بجلی کی گرجنے کی آواز، گرجنے کی آواز بولتے ہیں جو گرج رہی ہے بجلی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جو ہے تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، جنتیں دیکھ رہے ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، الگ الگ قسم سے جو ہے لیکن ایک ہی پانی سے سب، یُسْقَىٰ مِن مَاءٍ وَاحِدٍ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی سے سب کو ملایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی مخلوق ہے، ایک ہی چیز ضرورت، ایک ہی فصل ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن الگ الگ پھول، ایک کھٹا ایک میٹھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ تو یہ تعجب کی بات ہے، اتنے ساری چیزیں، لیکن اللہ نے کہا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کیا ہے؟ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کہ اگر آپ یہ تعجب کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پھر سے بنائے جائیں گے، جو مٹی بن جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر کفر کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، کے گلوں میں جو ہے چین وغیرہ ڈالے جائیں گے، بیڑیاں ڈالی جائیں گے، اور وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، جو روشنی نظر آتی ہے اس کو برق کہا جاتا ہے، برق کہا جاتا ہے، اور خوفاً وطمعاً، تو ڈر سے بھی امید سے بھی۔ امید کس بات کی؟ پانی بارش نازل ہوتی ہے، ایک فصل میں کھیت آئے گا تو امید بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان گیا ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے تیز اور بجلی گرجے گی تو بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے، انسان ڈرتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بولا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، جو ہے بھاری بھاری بادل کو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کتنے بھاری ہوتے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک بادل چھوٹا سا کتنے کلو ہے ایک بادل؟ اللہ نے کہہ دیا بھاری بادل ہے، تو ایک چھوٹا سا بادل بھی 550 ٹن کا ہوتا ہے، یعنی 5 لاکھ کلو سے زیادہ، 550 ٹن سے زیادہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہی بادل۔ دکھنے میں تو ہوا دکھتی ہے بس، لیکن بہت سحاب الثقال، یہ بادل جو ہے بھاری بادل ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور جو ہے بجلی اور یہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو یہ ایک قصہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراعنۃ العرب، جو عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، زعماء تھے، لیڈر تھے، ایک لیڈر کو جا کے دعوت کہنے کو دیا، تو وہ صحابی گئے اور دعوت دینے لگے، تو وہ مذاق اڑانے لگا کہ من نبی، نبی کون ہے، یہ کیا ہے، دین کیا ہے، میرے کو نہیں معلوم کچھ بھی، اس طرح سے مذاق اڑانے لگا۔ تو رسول اللہ نے دوسری بار بھیجایا، تیسری بار بھیجایا، ایسے ہی مذاق اڑانے لگا، تو ویسے ہی بات کرتے کرتے وہیں سے بجلی آئی، وہیں پہ اس کو ہلاک کر دی، اور سر پہ سے جو ہے اس کا سر کٹ گیا اور جو ہے گر گیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل کی، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ لوگ جدال کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ جو ہے
اس طرح سے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے بارے میں فرمایا. سورۃ الرعد ہے جو بارش کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں اس سورت میں. اور اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ ہی ہے جو رزق کو بڑا چڑھا کر جو ہے کسی کو زیادہ دے دیتا ہے, کسی کو کم کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لیکن وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں, کفر کرتے ہیں, وہ لوگ دنیا سے بہت خوش ہیں. وہ لوگ خوش ہیں کہ بھئی میرے کو بہت رزق مل گیا اس طرح سے. لیکن اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک متاع ہے, بس چھوٹی سی چیز ہے جو ہے ختم ہو جانے والی فانی چیز ہے. اور اس طرح سے آگے سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. کہ آپ جو ہے پہلی بار نہیں, ہر زمانے میں ہر جو ہے قوم کو نبی آئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. تو لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں کیوں ہیں. منافق وغیرہ بھی یہی کہتے تھے ما شغلہ, رسول اللہ کا بس شغل و شاغل جو ہے بس شادیاں کرنا ہے. اس طرح سے رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی ان کا کام بس شادیاں کرنا ہے. نعوذ باللہ. رسول اللہ کا بہت وہ بے عزتی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی جو ہے شادی کرتا تھا, ہر نبی اولاد رکھتا تھا. رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا. سب کے لیے بیویاں ہوتی تھی, اولادیں ہوتی تھی. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله. کوئی رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی معجزہ جو ہے اپنی طرف سے لائے, اللہ تعالیٰ ہی لانے والا ہے. لکل اجل کتاب, ہر ایک کا وقت ہے جو لکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری میں فرمایا سورۃ الرعد میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کہ کافر جو ہے کہنے لگے کہ آپ جو ہے مرسل, آپ نبی نہیں ہیں, آپ رسول نہیں ہیں. تو کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ کافی ہے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. میرے میں اور آپ میں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے علم کی بھی فضیلت بتائی, اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں. جیسا کہ دوسری آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں, اور علماء میں سے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے علم کے ساتھ آتی ہے. اور آخری سورت جو آج ہم نے تلاوت کی سنا ہے وہ ہے سورۃ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سورہ نام ہے, لیکن اس میں ابراہیم علیہ السلام کی صرف دعا مذکور ہے. اس میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ میں کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا. ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں آخرت کے بدلے. علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ. لوگوں کو صحیح راستے سے روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا, اس کو ٹیڑھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید. وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کچھ رسولوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ ایسے رسول آئے تھے, اور قالت رسولهم, وہ لوگ رسولوں کو آئے تھے. کون سے رسول ہے وغیرہ تفسیر میں دیکھنا پڑے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. کہ آپ سے جو ہے قوم نوح کو جو اس کی خبر آئی ہے کہ نوح علیہ السلام, عاد و ثمود, والذین من بعدہم, یعنی ان کے بعد ہی ہے. لا يعلمهم الا اللہ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے کہا جاءتهم رسلهم بالبینات. تو کچھ رسول آئے ہیں بینات کے ساتھ. تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو منہ کی طرف لے گئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم. انہوں نے کہا ہم جو ہے کفر کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں, اور ہم شک میں ہیں. تو رسولوں نے کہا افی اللہ شک, اللہ پر شک کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ پر شک کرے ہو. فاطر السماوات والارض, جو فاطر ہے زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اس طرح سے, لیکن وہ لوگ نہیں مانے. وہ لوگ بولے کہ کوئی آیت ہے کیا, وہ لوگ نہیں مانے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں ڈال دیا, اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید, ایسا غلیظ پانی پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا رہے گا. کون سا رہے گا اس کو جہنم میں پانی؟ پیپ اور خون جو نکلتے رہے گا دوسرے جہنمیوں کا, وہی وہ لوگ پینے کی کوشش کریں گے لیکن پی نہیں پائیں گے. کھولتا ہوا پانی رہے گا جہنم میں, اور جب نکلیں گے تو بھی اس وجہ سے جو ہے ان کے پورے پھسلیاں وغیرہ پورے نکل کے جائیں گے. یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ یأتیہ الموت. اللہ نے کہا موت ہر جگہ سے آئے گی. من کل مکان وما هو بمیت, لیکن وہ مرے گا نہیں. موت تو آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. ومن ورائہ عذاب غلیظ, بہت بڑا جو ہے سخت عذاب ان کو
ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے جہنم کا ذکر کیا. اللہ نے مثال دی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ توحید پر جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبہ، ایک نیک جھاڑ کی طرح، اچھے جھاڑ کی طرح، اچھے درخت کی طرح، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی شاخیں جو ہے زمین پر ہوتی ہیں. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہے، وفرعها فی السماء، لیکن اعمال کس کی طرف جاتے ہیں؟ آسمان کی طرف. ویسے توحید پہ انسان قائم ہو کر جو ہے آگے آگے اعمال بڑھاتے جانا ہے انسان کو توحید پر، لیکن ہٹنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے اپنے پھل بھی دیتا ہے، اللہ نے مثال دی. لیکن جو لوگ شرک اور کفر کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو برا درخت کی طرح ہے جو ٹوٹ چکا ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مثال جو ہے ہم دے رہے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ جو ہے تفکر کر سکیں، اس پر سوچیں اور غور و فکر کریں، کیونکہ تفکر بہت انسان کے لیے ضروری ہے. انسان خالی بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. 7 لوگوں میں سے ہے جو آنسو بہائے اللہ تعالیٰ کو یاد کر، کیونکہ تفکر سے انسان جو ہے سوچتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اس سے ارادہ آتا ہے کہ کوئی نیک عمل کرنا ہے، اس سے جا کر پھر عمل آتا ہے. انسان سوچے گا ہی نہیں تو پھر عمل کہاں سے آئے گا؟ اس لیے سلف میں کہا جاتا تھا تفکر فی ساعۃ، کہ بھئی 1 گھنٹہ جو ہے آپ جو ہے اللہ کے بارے میں سوچیں گے وہ 1 سال کے اعمال سے بہتر ہے. کیونکہ 1 سال کے اعمال بغیر سوچے سمجھے آپ کرتے رہیں گے، لیکن 1 گھنٹہ جو ہے آپ سوچتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو یہ بہتر ہے. آخری میں دعا آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. توحید کی اہمیت میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بچائیے اور میرے بیٹوں کو بچائیے کہ وہ مورتیوں کی عبادتوں سے بچیں. تو توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم کہاں. اس لیے رسول صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے شرک سے بچنے کے لیے. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ شرک سے بچنے کی دعا ہے. صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ میں شرک سے بہت ڈر رہا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کالے پہاڑ پر جیسے کالی چونٹی چلتی ہے ویسے شرک جو ہے دھیرے دھیرے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے توکل میں شرک ہو سکتا ہے، محبت میں شرک ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے شرک جو ہے خطرناک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ مت سمجھیے کہ اللہ غافل ہے. جو بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کبھی اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے اللہ چھوڑ رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گے. قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر اور ایک آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ نے جو رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا اللہ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرے. اللہ بالکل اپنا وعدہ پورا کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بے شک طاقتور ہے اور بدلہ دینے کے ذو انتقام، بدلہ دینے کے بہت طاقت رکھتا ہے. تو یہ سورہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کہا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ اللہ تعالیٰ نے بلاغ یعنی یہ میسیج ہے آپ کے لیے، یہ رسالہ ہے جو پہنچ چکا ہے آپ کی طرف، تاکہ آپ اس کو یونذروا، تاکہ آپ ڈرائیں اور وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ لوگ اس سے تفکر کریں، تفکر کریں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں قیامت کے چیزوں سے. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں؟ برحق نہیں ہے کوئی معبود برحق، حق لانا ضروری ہے. نہیں ہے کوئی معبود یعنی لا الہ لا موجود الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی لا موجود سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ معنی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الہ آخر، بہت سارے دوسرے الہ ہیں، آلہۃ دوسرے الہ ہیں. کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ توحید ربوبیت کی طرف جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اصل میں کس کی طرف جاتا ہے لا الہ الا اللہ؟ کون سے توحید کی طرف؟ الوہیت کی طرف، کہ معبود برحق نہیں ہے کوئی عبادت، یعنی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. انما هو الہ واحد، وہ اکیلا ہے. تو کئی لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کفار قریش اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے. کفار قریش اللہ کو جانتے تھے اور پھر بھی شرک کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں. اس کی مثال ایک شیخ نے دی
ایک انسان جو ہے کہہ رہا ہے الخمر حرام، پھر جا کے شراب پی رہا ہے، وہ بول رہا ہے الخمر حرام، شراب حرام ہے، پھر جا کے شراب پی رہا ہے، تو فائدہ ہوگا نہیں؟ فائدہ، وہ بول رہا ہے الخمر حرام، لیکن ویسے لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، جا کے سجدے کر رہے ہیں غیر اللہ کے سامنے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کسی اور سے پکار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا فائدہ لا الہ الا اللہ سے جب آپ عمل میں جو ہے توحید نہیں ہے؟ تو یہ شرک اکبر میں آپ ملوث ہیں تو سارے کے سارے گناہ برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔